اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 نومبر 2022 وزارت خزانہ کے باہر اس وقت بھی موجود ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے 7:30 بجے۔ آج بھی ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوئی، مگر کچھ میٹنگز کی وجہ سے فائنینس سیکٹری مصروف تھے اور ہمارا پیچ اپ نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ملازمین تیاری رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں کہ میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں رہیں گے۔ جو جائز آئینی مطالبات میرے اور میرے بچوں کا جو جائز آئینی حق ہے، جو صوبوں میں مل چکا، دیگر اداروں میں مل چکا، جو بیسک پے اسکیل لے رہے ہیں، ان کو بھی وہ ملنا چاہیے۔ اور جب تک نہیں ملے گا، کم از کم میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور آپ کے لیے بھی یہ میسج ہے، بالخصوص ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں میری تصویریں لگا کے، کہ آپ کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ تو شیئر کیا کریں، اپنے سے کوئی ایڈیشن، کوئی چیزیں اس طرح کی شیئر نہ کریں کہ جس سے ملازمین گمراہی کا شکار ہوں۔ تمام کیڈرز کے ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ جو آپ کے حق میں پہلے بھی بہتر تھا وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو بیسٹ پاسبل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے۔ ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ-ہاک ملازمین اور پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے لیے بھی یہ میسج ہے میرا کہ اگر کسی مخصوص طبقے کو ریلیف دلوانا ہوتا تو دلوا چکے ہوتے۔ منسٹیریل سٹاف جو یو ڈی سی ایل ڈی سی ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے آپ نے۔ یہ جو بہت سے لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں اور جو سمری اپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، آج بھی ایاز صادق صاحب سے تو علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کی ایڈیشنل سیکرٹریز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور کوئی کنکلوژن پہ آج کی ڈیٹ تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ میں واضح کرتا چلوں، بہت سی چیزیں، ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں، مگر جو ملازمین کے حق میں بہتر ہوگا، جو بیسٹ ہم لے سکیں گے، ہماری کوشش ہے۔ بالخصوص جو ہمیں فائنینشیل امپلیکیشنز کے حوالے سے بہت سی چیزیں، جو اصل مطالبہ بھی تھا ہمارا، جس کی طرف ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ دیکھیں گے، کوئی منی بجٹ یا وہ لانے کی کوشش کریں گے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور جو تنخواہوں کی تفریق ہے، وقتی طور پہ میرا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ میں کہیں پہ بھی ڈیڈ لاک پیدا نہیں کروں گا کہ 150 ہی لینا ہے اور 150 پہ فائنینشیل امپیکٹ اتنا ہے، وہ گھر چلے جائیں، وہ اس کے اوپر کیلکولیشن ہی نہ کریں۔ جو چیز ملے گی وہ ہم لیں گے، مگر اس صورت میں لیں گے جس میں ہمارے میکسیمم محروم ملازمین جو ہیں، بالخصوص میں واضح کرتا چلوں، جو محروم ملازمین ہیں جن کی آواز آج تک نہیں اٹھائی گئی، ان کے لیے پریورٹی کے اوپر ابھی بھی اپگریڈیشن کے اوپر صرف ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ڈیڈ لاک ہی اسی کے اوپر ہے۔ یو ڈی سی ایل ڈی سی منسٹیریل ساتھی بھی میرے بھائی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ فائنینس کا ایک ہی ہے کہ اس کو دیا تو اس کو دینا پڑے گا، اس کو دیا تو اس کو دینا پڑے گا۔ ہم سب کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل امپلیکیشن آ جاتی ہے، صرف ان کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کو ہر صورت میں دینا پڑے گا۔ اور یہ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایگزیکٹو الاؤنس کی بات بھی کر رہے ہیں تو اسی بیس پہ بات کر رہے ہیں، 150% کی یا 100% کی۔ کسی کو دیا گیا تھا تو ہم مانگ رہے ہیں، صوبوں میں کسی کو دیا گیا تھا تو ہم مانگ رہے ہیں۔ اس میسج کو شیئر بھی کریں اور تیاری رکھیں، ہو سکتا ہے ہمیں پھر نکلنا پڑے۔ میں نے بہت واضح طور پہ بتا دیا کہ میں ایسی چیز لے کے جاؤں گا جس سے میرے تمام ساتھیوں کو ریلیف ملے۔ دوسری چیز کہ کسی ایک کیڈر کو بھی ملے گا تو دوسرے اس سے مستفید ہر صورت میں ہوں گے، وہ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے، اور جس صورت میں دے رہے ہیں وہ ٹوٹلی ناقابل قبول ہے۔ اس وقت میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر۔ مجھے میری عزت پیاری ہے جو آپ ساتھیوں نے دی، اور میں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ میں جیل تو چلا جاؤں گا،
मगर कम अज़ कम बाइज्जत तरीके से ये तो कहूँगा ना कि आपके हक के लिए खड़ा हुआ था, कोई समझौता करके टूटी फूटी चीज़ नहीं लेके आया। तो इस मैसेज को शेयर करें डटे में, और तब तक डटा रहूँगा जब तक मामलात हल नहीं होते। ये वो मामलात है जो 2014 से मैंने बड़ा वाज़े बताया कि मैं नहीं तो कोई और आएगा कि भाजपा ने हकूक़ के ऊपर समझौता कर लिए। मैं किसी को स्पेस इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो हमने लड़ाई लड़ी है, तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी जो तफरीक है वो ख़त्म होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 240 के तहत जो ये कहते हैं कि नहीं है, आइन 1973 का आइन बड़ा क्लियर कट कहता है, वो सिर्फ वफाक का नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का आइन है और हम पाकिस्तान के शहरी। इस मैसेज को शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा। और अभी तक जीरो प्रोग्रेस है, चीजें चल रही हैं और पॉजिटिव वे में चल रही हैं, मगर कंक्लूजन कुछ भी नहीं है। तो जो क्लैरिकल और टेक्निकल ने आपस में एक तमाशा बनाया हुआ है, शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए। ये एक मुतफिका लड़ाई थी जिसमें हमारी टीचर कम्युनिटी, टेक्निकल थे, सारे के सारे लोग इधर मौजूद थे। अगर होना होता क्लैरिकल का भी तो हो चुका हुआ होता, सबका होगा। अगर तरतीब से भी होगा तो सबसे पहले क्लैरिकल का ही होगा, मगर उसके लिए एक बुनियाद रखेंगे, वो उसके ऊपर भी नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि फिर बाकियों को भी देना पड़ेगा। तो इस मैसेज को शेयर करें, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। टेक्निकल और क्लैरिकल की लड़ाई में क्लैरिकल या टेक्निकल जीते या ना जीते, हुकूमत पहले भी जीतती आई है डिवाइड एंड रूल करके, और आइंदा भी जीतेगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सूबों और वफाक की भी अगर तकसीम की बात की जाएगी तो जीत किसी की नहीं होगी, मुलाजमीन की होगी। ये भी तारीख गवाह है कि जब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था तो पहले वफाक को ही मिला था, इकट्ठा किसी को नहीं मिला। वफाक की बुनियाद में सारे सूबों के मिला है। हाँ, मुज़ाकरात पे कहीं पे हैंकी फैंकी सूबों ने 25% पे तो कर ली थी, मगर जो 15% है वो रनिंग बेसिक पे मिला, डिस्पैरिटी के नाम से मिला है। दुआओं में याद रखें पेंशनर्स भाई भी, और बिलखसूस लेडीज हेल्थ वर्कर्स और ATV के मुलाजमीन जिनकी 22 महीने की तनख्वाहें रहते हैं, सारी चीज़ें याद हैं। उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन को टारगेट किया जा रहा है, PWD के कायदीन को या पोस्ट ऑफिस के साथियों को टारगेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें नज़र में हैं। इकट्ठे रहेंगे तो हम सब की बका है, ये चीज़ नोट करके रख लें कि हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारी बका है, नहीं तो अलहदा अलहदा करके मारा जाएगा, ख्वाह मुसलमान हो, मुलाजमीन हो या कोई भी हो। बहुत शुक्रिया।